السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، جب کبھی آپ مسجد کے اندر داخل ہوں تو یاد کر کے نفلی اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں کہ جب تک آپ مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہر سانس کے بدلے میں مسلسل نیکیاں ملتی رہیں گی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں۔ قلم گھس گھس کر ختم ہو سکتے ہیں، ان تمام قلموں کی روشنائی تو ختم ہو سکتی ہے اور بیان کے الفاظ بھی ختم ہو سکتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ خود رب العزت جل جلالہ بھی کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کنزل ایمان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اے عاشقان رسول، ہمیں پتہ چلا کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صریح نعت ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی کام ایسا ہے جو اللہ پاک کا بھی ہو اور ملائکہ یعنی فرشتوں کا بھی ہو اور مسلمانوں کا بھی ہو تو اس کا حکم دیا گیا ہو تو وہ صرف اور صرف آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ یعنی ایک ایسا کام ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی دیا، اور خود بھی اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے درود بھیجتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر خوب درود پاک بھیجیں۔ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلوۃ والسلام۔ آئیے ایک بار مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے انشاءاللہ عز و جل اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ ثواب کمانے کے لیے انشاءاللہ عز و جل بیان سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل حتی الامکان دیکھ کر بیان کروں گا، اور انشاءاللہ عز و جل خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج ہمارے بیان کا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی خوبیاں ہیں وہ اللہ عز و جل نے اپنے پاک کلام کے اندر جو ارشاد فرمائی ہیں اس کو انشاءاللہ عز و جل ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ویسے تو ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اوصاف تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک کیسا تھا، آپ کی زلفیں مبارک کیسی تھیں، آپ کا چلنا کیسا تھا، آپ کا بیٹھنا کیسا تھا۔ لیکن آج انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن پاک کی روشنی میں انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف اللہ عز و جل نے اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا اس کو انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یوں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پورا وصف قرآن پاک میں کیا ہے بیان کیا گیا ہے، سارا کا سارا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ نعت بولتے ہیں کسی کی خوبی، کسی کے اوصاف کے بیان کرنے کو، جس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں کہیں آپ کو شفاعت کرنے والا فرمایا گیا، تو کہیں آپ کو سراجم منیرہ یعنی چمکتا ہوا سورج فرمایا گیا، کہیں آپ کو یاسین و طٰہٰ فرمایا گیا، تو کہیں آپ کو مزمل و مدثر فرمایا گیا۔ الغرض اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن بے شمار اوصاف اور خصوصیات سے نوازا ہے ان کے متعلق کچھ سنیں گے۔ کسی پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا ہے،
दसां कि मैं मुस्तफा दी गिड्डी सोहनी शान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है, पढ़ के तू देख जहेड़ा मर्जी सिपारा, कसम खुदा दी मैनो सब नालों प्यारा। आइए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मामूर कुछ अज़मत मुस्तफ़ा से मामूर कुछ वाक़यात सुनते हैं, फिर इससे मुतालिक कुरानी आयात और उसकी तफसीर के मदनी फूल भी इंशाअल्लाह हम सुनेंगे। या रसूलुल्लाह उन्जुर हालना, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को कुछ तालीम व तलक़ीन फरमाते तो वो कभी कभी दरमियान में अर्ज़ किया करते राइना या रसूलल्लाह, यानी सहाबा किराम ये बीच में अर्ज़ किया करते थे राइना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके ये माना थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हाल की रियायत फरमाइए, यानी कलाम अक़दस को अच्छी तरह समझ लेने का मौका दीजिए। यहूदियों की लुगत में, उनके डिक्शनरी में ये कलमा बेअदबी का माना रखता था, यानी राइना लफ्ज़ ये यहूदियों के लुगत में ये क्या है, यहूदियों की लुगत में थे ये कलमा बेअदबी का माना रखता था और उन्होंने उसे बुरी नीयत से कहना शुरू कर दिया। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहूदियों के इस्तिलाह से वाकिफ़ थे। आपने एक रोज़ ये कलमा उनके ज़बान से सुनकर फरमाया, ए दुश्मनाने खुदा, तुम पर अल्लाह ताला की लानत, अगर मैंने अब किसी की ज़बान से कलमा सुना तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। यहूदियों ने कहा कि हम पर तो आप बरहम होते हैं, जबकि मुसलमान भी तो यही कहते हैं। इस पर आप रंजीदा होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत अक़दस में हाजिर हुए कि ये आयत करीमा नाजिल हुई जिसमें राइना कहने की मुमानत फरमा दी गई, यानी राइना कहने से मना किया गया और इसका दूसरा लफ्ज़, यानी इसकी जगह दूसरा लफ्ज़ उन्जुरना कहने का हुक्म दिया। चुनांचे अल्लाह अज़्ज़ा वजल पारा 1 सूरह बकरा की आयत नंबर 104 में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्जुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। तर्जुमे कंज़िल ईमान, ए ईमान वालो, राइना ना कहो और यूं अर्ज करो कि हम हुजूर पर नजर रखें और हमें और पहले ही से बगौर सुनो और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। इस आयत करीमा के तहत तफसीर सिरातुल जिनान में दर्ज झैल कुछ इल्मी फ़ायदे पेश खिदमत हैं। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और तौक़ीर और उनकी जनाब में अदब का लिहाज करना फ़र्ज़ है और जिस कलमे में तर्क अदब का मामूली सा भी पहलू हो, मामूली सा भी अंदेशा हो, उसको ज़बान पर लाना भी ममनू है। अब देखें, ये राइना कहने का मतलब है कि अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी याद करिए, लेकिन ये जो कलमा था ये यहूदियों के यहाँ बेअदबी का पहलू रखता था, बेअदबी का क्या है माना रखता था। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम अलैहिम रिदवान उनको क्या है मना कर दिया और फरमाया कि राइना ना कहो बल्कि उन्जुरना कहो। तो याद रखिए प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह अज़्ज़ा वजल को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर बहुत ही ज़्यादा पसंद और बहुत ही ज़्यादा क्या है महबूब है, इसीलिए अल्लाह ताला ने राइना कहने की जगह उन्जुरना कहने का हुक्म दिया। और यह भी मालूम हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब रब्बुल आलमीन खुद सिखाता है और ताज़ीम के मुतालिक अहकाम खुद ही अल्लाह ताला जारी फरमाता है, यानी हुजूर की बारगाह में कैसे हाजिर होना है, हुजूर की बारगाह में कैसे कलाम करना है, हुजूर का कैसे अदब व एहतराम करना है, इसका हुक्म खुद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, खुद अल्लाह ताला ये अदब क्या है सिखाता है। इस आयत में इस बात की तरफ भी इशारा है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की जनाब में बेअदबी कुफ्र है। जो भी नबी की शान में अगर क्या है बेअदबी करता है तो काफिर हो जाता है। जबकि मशहूर मुफस्सिर कुरान हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस आयत मुबारका के तहत फरमाते हैं, सुबहान अल्लाह, क्या अज़मत महबूब साबित हुई कि परवरदिगार आलम को अपने महबूब की शान इस कदर बढ़ाना मंजूर है कि किसी को ऐसी बात कहने की इजाज़त नहीं देता कि जिस कलमे से दूसरे को बदगुमानी करने का मौका मिले। या रसूलुल्लाह उन्जुर हालना, तालिबे नजर करम बदकार है। या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इल्तिजा या सैयद अल अबरार है। इन्ननी फी बहरि हम मुगरकुन, नाव डानू डोल दर मझधार है। खुज यदि साहिल लना अशकालना, ना खुदा आओ तो बेड़ा पार है। इल्म गैब मुस्तफ़ा। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आइए एक और वाक़या आयत मुबारका और उसका शान नुज़ूल और तफसीरी निकात के साथ सुनते हैं। चुनांचे एक बार ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की पैदाइश से पहले जब मेरी उम्मत मिट्टी की शक्ल में थी उस वक्त वो मेरे सामने अपनी सूरतों में पेश की गई, जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर पेश की गई, और मुझे इल्म दिया गया कि कौन मुझ पर ईमान लाएगा और कौन कुफ्र करेगा। ये खबर जब मुनाफिकीन को पहुंची तो उन्होंने इस्तेहज़ा यानी मजाक के तौर पर कहा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुमान है कि वो ये जानते हैं कि जो लोग अभी पैदा भी नहीं हुए हैं उनमें से कौन उन पर ईमान लाएगा और कौन कुफ्र करेगा।
جبکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ ہمیں پہچانتے نہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر انور پر کھڑے ہو کر اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعن یعنی اعتراض کرتے ہیں، آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دے دوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا حذافہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ پاک کی ربوبیت پر راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، قرآن کے امام و پیشوا ہونے پر راضی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوئے، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم باز آؤ گے؟ کیا تم باز آؤ گے؟ پھر ممبر سے اترے اور اس پر اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسولہ وان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، اللہ مسلمانوں کو اسی حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے، اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس آیت مبارکہ کے تحت مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نکات بیان کیے ہیں، آئیے ان کو سنتے ہیں۔ یہ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر طعن یعنی اعتراض کرنا اور یہ کہنا کہ انہیں فلاں چیز کا علم نہیں تھا، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ تو کہتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا، یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ مجھ سے کوئی سوال کرے قیامت آج سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا میں اس کا جواب نہ دے دوں۔ تو جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے علوم عطا فرما دیے۔ جب سابقہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے، چاہے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ہے، اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء گزرے اللہ تعالیٰ نے سب کو غیب کا علم دیا۔ تو جو تمام انبیاء کے سردار ہوں گے، جو تمام مخلوق میں سب سے افضل ہوں گے، جو تمام بشر میں سب سے افضل ہوں گے، انہیں اللہ تعالیٰ کتنا غیب کا علم عطا فرمائے گا، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے پیارے محترم اسلامی بھائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں، منافقین کا کام ہے۔ اچھا، منافق کہتے کسے ہیں؟ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جس کے زبان پر کچھ ہو دل میں کچھ ہو، یعنی آپ کے سامنے تو آپ کی اچھائی بیان کرے، آپ کی تعریفیں بیان کرے، لیکن پیٹ پیچھے آپ کی برائی کرے۔ آپ کے اس کی زبان پر آپ کی تعریفیں ہوں لیکن دل میں آپ کے خلاف کیا ہے؟ بغض اور حسد ہو، دشمنی ہو۔ اسی طرح مسلمان کا فرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اوصاف حمیدہ کو بغیر بحث کے مان لیں۔ جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اوصاف ہیں، بغیر کسی بحث کے، بغیر کسی چون چڑھا کیے اس کو مان لیں۔ رب کریم نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی ہر چیز کا علم عطا فرمایا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چاہو وہ پوچھو، اور یہ بات وہ کہہ سکتا ہے کہ جس کا علم مکمل ہو۔ اسی طرح قیامت تک کے ایمان لانے والے اور ایمان نہ لانے والے اور منافق سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہیں۔ امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نعتیہ دیوان ہدایت بخشش میں لکھتے ہیں، کہنا نہ کہنے والے تھے جب سے تو اطلاع مولا کے قول و قائل و ہر خوش کو ترکی ہے، ان پر کتاب اتری بیانا لکل شیء، تفصیل جس میں ما عبر و ما غبر کی ہے۔ اشعار کا خلاصہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ بات کرنے والے نے بات نہیں کی تھی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی مکمل پہلے ہی سے خبر تھی اور بات کرنے والے سے بھی واقف تھے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ کائنات کے ہر خشک و تر کو جانتے ہیں، اور اللہ کریم نے انہیں قرآن پاک کی صورت میں ایسی عظیم کتاب عطا فرمائی ہے کہ جس میں ہر شے کا واضح بیان موجود ہے۔ اسی طرح پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا بھی فرض ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آئے ایک اور واقعہ اور آیت کریمہ اور انشاءاللہ تفسیر کے کچھ نکات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اہل مدینہ پہاڑ سے آنے والی پانی سے باغوں میں آب پاشی کرتے تھے، یعنی باغوں کی سینچائی کرتے تھے۔ وہاں ایک انصاری کا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا ہو گیا کہ کون پہلے اپنے کھیت کو پانی دے گا۔ یہ معاملہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کیا گیا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے زبیر تم اپنے باغ کو پانی دے کر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے پانی کی اجازت اس لیے دی گئی کہ ان کا کھیت پہلے آتا تھا۔ اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری کے ساتھ بھی احسان کرنے کا فرما دیا، لیکن مجموعی فیصلہ انصار کو ناگوار گزرا اور اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ باوجود اس کے کہ فیصلے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصاری کے ساتھ احسان کی ہدایت فرمائی گئی تھی، لیکن انصاری نے اس کی قدر نہ کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اپنے باغ کو سیراب کر کے پانی روک لو۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پارہ 5 سورہ انساء کی آیت نمبر 65 میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ترجمہ کنزُ ایمان، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں گے، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر سجاد الجنان میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں آئیے ان کو سنتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب ہونے کی نسبت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمائی اور فرمایا اے حبیب تیرے رب کی قسم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم شان ہے کہ اللہ پاک اپنی پہچان اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کرواتا ہے۔ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا فرض قرار دیا اور اس بات کو اپنے رب ہونے کی قسم کے ساتھ پختہ کیا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑوں میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمانے والا، فیصلہ کرنے والا، صلح کرنے والا جب تک اپنے درمیان نہیں بنا لیں گے وہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوں گے۔ پتہ یہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا کیا ہے، ہم پر فرض ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کرنے والوں کو کافر قرار دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہوں گے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ایک نعت پاک بھی انشاءاللہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی پیاری نعت پاک، اس کو بھی انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ یہ جو قبلے کی تبدیلی ہوئی، پہلے جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، اس کے بعد خانہ کعبہ قبلہ قرار دیا گیا، تو اس کا کیا واقعہ تھا، کیا پس منظر تھا، اس کے پیچھے کیا ہسٹری تھی، آئیے انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تفسیر سراج الجنان میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرح منہ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دی۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن حضور کے دل میں یہ خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو کیا ہے، قبلہ قرار دے دیا جائے۔ چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھے جا رہے تھے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اس پر نماز کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو رضائے الہی قرار دیتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح رخ کیا اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئیں اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں۔ اللہ عز و جل قرآن پاک کی پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 میں اس واقعے کو یوں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرہ۔ ترجمہ کنز ایمان، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کریمہ کے تحت جو باتیں آپ نے بیان فرمائی اس کو سنتے ہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام لوگ قانون کے پابند ہوتے ہیں اور قانون مرضی محبوب کا منتظر ہوتا ہے، اور قانون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا منتظر ہوتا ہے۔ کعبے کو جو یہ عزت ملی کہ تمام اولیاء غوث و قطب اس کی طرف گردنیں جھکاویں، یہ محبوب کے صدقے سے ملی۔ ان کی مرضی نے کعبہ کو قیامت تک کے لیے قبلہ بنا دیا۔
آپ دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار آسمان کی طرف کیا ہے رخ کرنا اللہ عز و جل دیکھ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پاک کلام میں اپنے یہ ذکر فرمایا کہ محبوب ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف رخ کرنا ہم دیکھ رہے ہیں، تو ان قریب آپ کو اسی رخ کی طرف پھیر دیا جائے گا جس کی طرف آپ کی مرضی ہے۔ تو اس واقعے کو آپ سمجھے پیارے محترم اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر کی خواہش یہ تھی، دلی خواہش یہ تھی کہ بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا جائے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی علماء کرام نے بیان کی ہے کہ جو یہود وغیرہ تھے وہ یہی کہتے تھے کہ دیکھو تم ساری چیزیں کیا ہے، تم یہ کہتے ہو کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اور ساری چیزیں مطلب اپنے حساب سے کرتے ہو، لیکن تم جو نماز پڑھتے ہو وہ بھی ہمارے قبلے کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہو۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری تو اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دے دیا۔ تو اب آپ دیکھیں پیارے محترم اسلامی بھائیوں کہ خدا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی چاہتا ہے، تو ہمیں چاہیے پیارے محترم اسلامی بھائیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اس طرح کے واقعات ہیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اوصاف کو بیان کیے، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد، تو جہاں آپ دیکھیں کہ ہر ایک کیا ہے اللہ عز و جل کی رضا چاہتا ہے، لیکن اللہ عز و جل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی تو اللہ عز و جل خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ اب آپ سوچیں ایسے پیارے نبی، ایسے کیا ہے افضل نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ عز و جل نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اوصاف قرآن میں بیان فرمائے تو اللہ عز و جل نے جب اس طرح کے واقعات اور قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے، اتنا محبوب نبی اللہ عز و جل نے جب اس دنیا میں بھیجا تو پیارے محترم اسلامی بھائیو ہم کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں، ہم کیوں نہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کے نعرے لگائیں، ہم کیوں نہ اپنے گھروں کو سجائیں، ہم کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو بیان کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اداؤں کو بیان کریں، کیوں نہ کریں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو یہ نبی جو ہیں یہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور انہی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا صدقہ ہے کہ یہ جو امت ہے تمام امتوں کی بھی سردار ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 5 منٹ تھوڑا زیادہ ہوگا اور اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اور آج کچھ لائٹ کا مسئلہ نہیں، الحمدللہ آپ کا جو انورٹر تھا کچھ مسئلہ تھا پچھلی بار تو اس کو بھی انورٹر بھی پورا بدل دیا گیا، تو آج بھی لائٹ اگر جائے بھی گئی تو کوئی دقت نہیں ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی خود بھی منائیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں، انشاءاللہ عز و جل بہت برکتیں آپ کو ملیں گی۔ خود حضرت مفتی محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو میلاد مناتے ہیں، میلاد منانے کی وجہ سے پیارے محترم اسلامی بھائی مسلمانوں کو بڑی برکتیں ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میلاد مناتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں چھوڑ دے رہے مدینہ منورہ میں یہ محفل میلاد جو منعقد کی جاتی تھی تو اس کی برکت سے کیا ہے بہت ساری پریشانیاں بلائیں کیا ہے دور ہوتی تھیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محفل میلاد کا انعقاد کریں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کریں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل ہم سب کو بھی بڑی برکتیں ملیں گی۔ آپ دیکھیں کس قدر پریشانیاں، کس قدر آزمائشوں میں کیا ہے مسلمان مبتلا ہیں اور بہت ساری آزمائشوں میں مبتلا ہیں، تو ہم چاہیے کہ ہم اپنے گھروں پر محفل میلاد منعقد کریں۔ آپ میں سے جو بھی اپنے گھروں پر محفل میلاد، اب چاہے وہ آدھا گھنٹے پون گھنٹے جتنے بھی آپ کروانا چاہیں آپ کروائیں، جو بھی کروانا چاہتے ہو ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کو کچھ خرچہ نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی آئیں گے آپ کے گھر پر، مختصر نعت خوانی ہوں گے، کچھ بیان ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اوصاف کو بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے گھر میں بھی انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ایک نعت پاک ہے اس کے چند اشعار انشاءاللہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ اعلانات ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
یہ کہتے تھے گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتے تھے گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر خیر الورا گئے ہیں، یہ کہتے تھے گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں، اوٹھی چاروں سور ہے متوں کی گھٹائے، معطر معطر ہے ساری فضائیں، اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں، معطر معطر ہے ساری فضائیں، ہے ساری فضائیں، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، وہ شافع روزے جزا گئے ہیں، یہ کہتے تھے گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں۔ اور آنے والے شعر کو ایک بار سمجھ لیں، آگے ہے، یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھائے کہ ہیں ہر طرف اب اجالے اجالے، کہا جن کو حق نے سراجم منیرہ، میرے گھر میں وہ نور خدا آ گئے، یعنی کہ یہ ظلمت، اس اندھیرے کو کہہ دو کہ اپنے ڈیرے اٹھا لے، یہاں سے چلی جائے، کیونکہ ہر طرف اب اجالے اجالے ہیں، کہا اللہ عز و جل نے جن کو سراجم منیرہ، جنہوں اللہ عز و جل نے سورج قرار دیا، وہ نور خدا میرے گھر آ گئے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں، یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے کہ ہے ہر طرف اب اجالے 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 اجالے، کہا جن کو حق نے سراجم منیرہ، کہا جن کو حق نے سراجم منیرہ، میرے گھر وہ نور خدا گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں۔ آخری شعر اس کو ایک بار سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ آگے ہیں، مقرب ہیں بے شک خلیل و نجی بھی، یعنی حضرت خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح نجی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح بڑی شان والے ہیں کلیم و مسیح بھی، یعنی کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے، وہ امی لقب مصطفیٰ، یعنی تمام انبیاء اپنی اپنی جگہ پر کیا ہے، مقرب ہیں، افضل ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ ہے کہ جن کے قدموں کے بوسے خود کیا ہے، عرش نے لیے، جن کو اللہ عز و جل نے اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنا دیدار کرایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت، کسی اور نبی کی خاصیت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، کسی اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا معجزہ اور یہ سعادت نہیں عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، یہ فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے جب ان پر نور کی تجلی ڈالی تو کیا ہے، بے ہوش ہو کر گر پڑے، ایک نور کی تجلی کی وجہ سے۔
تو آخری شعر پڑھ لیتے ہیں کہ مقرب ہے یوں تو خلیل و نجی بھی بڑی شان والے، کلیم و مسیح بھی مقرب ہے بے شک، خلیل و نجی بھی بڑی شان والے، کلیم و مسیح بھی، کلیم و مسیح بھی، لیے عرش نے جن کے قدموں کے بو سے، لیے عرش نے جن کے قدموں کے بو سے، وہ امی لقب مصطفیٰ گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔